بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے قیام کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تقریباً 750 مرتبہ سے بھی زیادہ ارشاد فرمایا۔ اور حکم کا یہ سلسلہ یہی ختم نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے لیے الگ اذان دینے کا حکم ارشاد فرمایا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی کی جا رہی ہے کہ اس کی بارگاہ میں آؤ اور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے 1 یا 2 مقامات پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اسی طرح روزے کی فرضیت کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح 1 یا 2 مقامات پر ارشاد فرمایا۔ لیکن نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 750 مرتبہ سے بھی زیادہ ارشاد فرمایا۔ اور عبادات میں سب سے افضل عبادت بھی نماز کو ہی قرار دیا گیا، اور قیامت کے روز سب سے پہلے حساب بھی نماز کے بارے میں ہی لیا جائے گا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس عبادت کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نماز کی اہمیت و قدر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اور کسی عبادت کے بارے میں بھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، صرف نماز کے بارے میں ہی ارشاد فرمایا گیا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ دنیا میں ہم نے اگر کسی عمارت کی مضبوطی کا اندازہ لگانا ہو تو ہم اس کی بنیاد کو اور اس کے ستون کو دیکھتے ہیں، اور اس کی ستون سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ عمارت کس قدر مضبوط ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنے دین کی عمارت کی مضبوطی کا یا اپنے دین کا مضبوطی اور پختگی کا اندازہ لگانا ہو تو وہ نماز کی طرف دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اپنی نمازوں کو دیکھ کر وہ اپنے دین کی مضبوطی کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، اور فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ دنیا میں اگر ہم کسی عمارت یا کسی کمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا تالا کھولنے کے لیے، اس کے اندر داخل ہونے کے لیے چابی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو نماز کو جنت کی کنجی ارشاد فرمایا گیا۔ اس قدر نماز کی اہمیت۔ اور جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت بلال کو اذان کے بارے میں حکم فرماتے، نماز کے لیے اذان کا کہتے، تو فرماتے ارحنا یا بلال، اے بلال میرے قلب کو ٹھنڈک پہنچا دے، راحت پہنچا دے۔ اور قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلیات کا ظہور فرمائے گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن و جمال کو دیکھ کر تمام مخلوق خدا سجدے میں گر جائے گی، اور ان کو سجدے میں لطف و سرور آئے گا۔ اور جو شخص دنیا پہ بے نمازی ہوگا اس شخص کی کمر کو لکڑی کے تختے کی طرح اکڑا دیا جائے گا، اور وہ چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ کس قدر محرومی کی بات ہے۔ اور جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس کے لیے جمہور علماء کا کہنا ہے کہ وہ شخص کفر کے قریب ہو جاتا ہے ایک نماز چھوڑنے سے جان بوجھ کر۔ اور امام ابن حنبل کا یہاں تک فتویٰ ہے کہ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ نماز تو جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں، معاف کرنا علیحدہ چیز ہے، جنگ کی حالت میں قضا کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اگر دوران جنگ نماز کا وقت ہو جائے تو ایسا نہیں کہ نماز بعد میں قضا کر کے پڑھ لی جائے، بلکہ نماز کو وقت پر جنگ کی حالت میں بھی ادا کرنا لازم قرار دیا۔ اس طرح ایک بزرگ بازار میں کھڑے ہو کر رو رہے تھے کہ وہ پکار کر رہے تھے، نوجوان قریب سے گزرا اور رونے کی وجہ پوچھی
پریشان ہونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ میں لوگوں کے رویوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بار بار سنایا جا رہا ہے، لیکن ان کی مجال ہے کہ ان کے کان پر یوں بھی رینگی ہو، یہ اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بھی سنائی نہیں دے رہا، سنائی دے رہا ہے لیکن یہ نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی صلح کروا لوں۔ تو جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام قرآن مجید میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ، سجدہ ریز ہو، مجھ سے توبہ کرو، رو کے معافی مانگو، میں معاف کر دینے والا ہوں۔ جب میں نے یہ پیغام ان کو سنایا تو ان لوگوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا، مجھے برا کہنے لگے اور مجھے پاگل قرار دے دیا۔ اگلے دن وہی بزرگ قبرستان میں رو رہے ہیں، نوجوان وہی قریب سے گزرا تو آج رونے کی وجہ معلوم کی تو بزرگ کہنے لگے کہ معاملہ کل والا ہی ہے، آج یہ قبر والے راضی ہیں، آج میں نے ان کو راضی کر لیا ہے، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرنے کو راضی ہے۔ یہ نہ ہو کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، ابھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ جو نمازیں رہ گئی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں اور آئندہ نماز 5 گانا باجماعت ادا کرنے کا ارادہ فرما لیں۔ اور نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں جو ارشادات ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں کہ جو شخص جان بوجھ کر دنیا میں نماز ترک کرتا ہے اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے کوئی عمل اس کا ثواب نہیں ملتا، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی اور اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور جو لوگ صالحین اجتماعی دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی اس کا حصہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کی موت کا منظر بھی عجیب ہے بے نمازی کی، کہ جو شخص دنیا میں نماز نہیں پڑھتا وہ بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا اور ذلیل ہو کر مرے گا۔ اور فرمایا گیا کہ اس کی قبر کا منظر بھی عجیب ہوگا، جو شخص بے نمازی ہوگا اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی دائیں پسلی بائیں جانب اور بائیں پسلی دائیں جانب ہو جائے گی۔ اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی اور ایک اسلحہ اس پر مقرر کیا جائے گا جو مسلسل اس کو ڈنگ مارے گا، اور ایک ڈنگ سے انسان 70 گز زمین میں دس جائے گا، اور آخرت میں اس سے حساب بھی سختی سے لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قہر و غضب کا اظہار کرے گا اس شخص پر جو شخص دنیا میں بے نمازی تھا۔ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کے اظہار کا سامنا کر سکے، قہر و غضب کا سامنا کر سکے؟ بے شک ایسا کوئی بھی نہیں، اور اس کو بالآخر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک عورت حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس کا گناہ یہ تھا کہ اس کا شوہر کسی سلسلے میں کام کے باہر شہر سے گیا تھا، اس نے زنا کیا، اس سے جو بچہ پیدا ہوا اس نے بچے کو قتل کر دیا، یعنی کہ اس کے 2 گناہ تھے، زنا اور قتل۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو فرمایا زنا کی سزا رجم ہے، قتل کی سزا قتل ہے، دیگر دنیاوی اخروی سزائیں بیان کرنے کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تو جس پریشانی کے عالم میں یہاں آئی تھی مجھے ایسا لگا کہ شاید کہیں تیری عصر کی نماز قضا نہ ہو گئی ہو۔ اللہ اکبر! ایک نماز قضا کرنے کے بارے میں یہ حکم ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قتل اور زنا ایک نماز قضا کرنا اس سے بھی برا عمل ہے۔ اور ابلیس کا بھی یہی اس کی جو بدبختی تھی کہ اس نے ایک سجدے سے انکار کر دیا اور بارگاہ الہی سے رد کر دیا گیا، اس کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا گیا، اور آج ہم سال ہر سال نمازیں ادا نہیں کرتے، نمازیں چھوڑ کر بے فکر ہو کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ کی طلب کرنی چاہیے۔ جو شخص دنیا میں بے نمازی ہے کل بروز قیامت اس کو قارون، حامان، فرعون، ابلیس جیسے لوگوں کی صفوں میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر! اور اسلام میں تو نماز ترک کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جب بروز قیامت حساب مکمل ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب العالمین
ہمارے کچھ دوست رشتہ دار جو ہمارے ساتھ دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے آج جہنم میں ہے، یا رب العالمین ان کو جنت میں بھیج دے۔ یعنی کہ وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن دیگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں تھے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق